وہ زرش کی کل والی حرکت پر بہت ہرٹ ہوا اور کچھ بیماری نے چڑچڑا کر دیا تھا۔ اس نے بات کا ایشو کریٹ کر لیا تھا، مگر زرش اس کو سمجھنے کے بجائے اور بدظن ہو چکی تھی۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو وہ کپ کپاتے لبوں سے بولی۔ اس کا انداز چیلنجنگ تھا۔ دوراب کو اس کا گستاخانہ لہجہ بہت برا لگا تھا۔ وہ ایسی تو نہیں تھی، تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ وہ چیخا۔ آپ خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ میری عنایتوں اور محبتوں کا یہ صلہ دے رہے ہیں آپ؟ صحیح کہتی ہے زوفی، مرد ہوتے ہی ایسے ہیں، انہیں سر پر نہیں چڑھانا چاہیے۔ اسے بھی غصہ آ گیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ دوراب کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامنے اس کی وہی بیوی، فرمانبردار اور اطاعت مند بیوی جو آنکھ اٹھا کر بات نہیں کرتی تھی، وہی جو آپ نے سنا۔ آپ جیسے مرد صرف حکم چلانا اور حق جتانا جانتے ہیں، نبھانا نہیں جانتے۔ حق کی بات ہے تو مت ہی کرو۔ اگر حق وصول کرنے پر آیا تو کون روک سکتا ہے مجھے؟ اور کر بھی کیا سکتے ہیں آپ؟ وہ چیخ اٹھی۔ زرش، اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ مجھے نفرت ہے آپ جیسے وحشی انسان سے جس پر کوئی جذبہ اثر نہیں کرتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ تم نے ابھی میرا وحشی پن دیکھا ہی کہاں ہے؟ دوراب اس کی گردن دبوچتے ہوئے نازک لبوں کو نشانہ بنانا چاہا تھا۔ زرش نے بمشکل خود کو چھڑاتے ہوئے اس کے گال پر تھپڑ جڑ دیا تھا۔ اس نے بے یقینی گال کو چھوا تھا۔ یقین تو زرش کو بھی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ دوراب پر ہاتھ اٹھا چکی تھی۔ یہ حرکت وہ مر کر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جانے اب اتنی ہمت، اس حوصلہ کہاں سے آ گیا تھا اس کے اندر؟ دوراب کی آنکھیں وحشت تھی اور سر پر جنون سوار تھا۔ جو محبت اور صحبت اس کا خواب تھی، وہ خواب چکنا چور ہو چکا تھا۔ اب صرف ان خوابوں کی بکھری کرچیاں تھیں جو ان دونوں کو زخمی کر رہی تھیں۔ تمہیں اب بتاتا ہوں وحشی کہتے کسے ہیں۔ وہ غصے میں سب کچھ بھول چکا تھا۔ اسے دبوچتے ہوئے بیڈ پر پھینکا تھا اور اس پر ہاتھ اٹھانا زرش کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ جانتی تھی دوراب خان انا پرست مرد ہے، انا پر چوٹ گوارا نہیں کرتا تھا۔ وہ آگ تھا تو زرش پانی بن کر اس کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتی تھی، مگر اب وہ خود آگ بن چکی تھی اور آگ اور آگ کا ملاپ ہمیشہ تباہی ہی لایا کرتا ہے۔ اسے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کرانے کے لیے جانا تھا۔ اس نے اسفی کو کال کی تھی۔ بچوں کو اس نے ملازمہ کے حوالے کرتے ہوئے خاص تنقید کی تھی کہ انہیں سردی میں باہر نہ نکال دے۔ مورے جان کو بھی اس نے انفارم کر دیا۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کرانے کے بعد اسفی کا پلان تھا کہ باہر ڈنر کیا جائے، مگر اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ پھر بھی وہ اسفی کے بے حد اصرار پر مان گئی تھی۔ ابھی وہ لوگ کھانا کھا کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ اسفی کا سیل رنگ کرنے لگا۔ گھر سے کال ہے، اس نے چونکتے ہوئے اسے بتایا۔ ضرور کا دل یک بارگی سے دھڑکا تھا۔ ہیلو؟ اسفی کا رنگ فگ ہوا تھا، وہ ضرور کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ اسفی نے ٹینشن کے مارے اس کی اتری صورت دیکھی۔ یوسف؟ کیا ہوا یوسف کو؟ اس کی آنکھوں کے سامنے زمین آسمان گھومنے لگے۔ یوسف سیڑھیوں سے گر گیا ہے۔ کیسے؟ وہ اتنی زور سے چیخی کہ آس پاس کے ٹیبلوں پر لوگ مڑ مڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ حوصلہ رکھو، کچھ نہیں ہوا ہوگا۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ چلاتے ہوئے رو دی تھی۔ سارے راستے وہ دعائیں مانگتی ہوئی آئی تھی۔ ہاسپٹل پہنچنے تک اس کا صبر جواب دے چکا تھا۔ میں تمہارے حوالے کر کے گئی تھی اسے۔ تم سے میں نے کہا تھا اسے ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑنا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ملازمہ کے بال نوچ لیتی۔ وہ تو اسفی نے اس کے گرد مضبوط بازوؤں کا گھیرا بناتے ہوئے اسے روکا ہوا تھا۔ وہ بی بی جی، زوفی بی بی کے پاس چھوڑ کر میں تو ملازمہ نے ڈرتے ڈرتے کہنا چاہا۔ کیا مطلب؟ اس نے تیزی سے بات کاٹی۔ اس عورت پر میں ایک منٹ کے لیے بھی بھروسہ نہیں کر سکتی۔ تم نے کیسے کر لیا؟ وہ چیخ اٹھی۔ اسے اس وقت کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی، حالانکہ زوفی بھی وہیں موجود تھی، ایک کونے میں لگ کر کھڑی تھی۔ گل پلیز ہوش میں آؤ، ہم ہاسپٹل میں کھڑے ہیں۔ اسفی نے اسے سینے میں سمیٹتے ہوئے نرمی سے کہا۔ ہوں، فضول کے ڈرامے۔ زوفیشاں ابرو چکا ہوتے ہوئے بڑبڑائی۔ ان دونوں کو اتنی قریب دیکھ کر اس کا خون کھول رہا تھا۔ اس عورت کو یہاں سے لے جاؤ ورنہ میں اس کا گلا دبا دوں گی۔ اگر اسفی نے اسے پکڑا نہ ہوتا تو یقیناً وہ اس کا گلا ہی دبا دیتی۔ جان فرسا انتظار کے بعد ڈاکٹر نے آ کر اطلاع دی کہ زخم پر 2 اسٹچ آئے ہیں۔ آج اسے انڈر آبزرویشن رکھا جائے گا۔ زرگل بمشکل آنسو دباتے ہوئے چہرہ موڑ لیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا زوفی کا گلا دبا دے۔ خدا جانے سچ کیا ہے اور کیا جھوٹ۔ بہرحال اسے بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ زری اٹھو، اس نے
اس نے ایک دو بار اسے پکارا مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ کچھ پریشان ہوا تھا مگر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چھوئی تو وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ اف، یہ تمہارا نازک مزاج زرش، وہ بڑبڑاتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ جاتے جاتے ملازمہ کو ہدایت دینا نہیں بھولا تھا۔ ملازمہ اس کے کمرے میں آئی تو وہ خالی خالی نظروں سے چھت کو گھور رہی تھی۔ بی بی جی، چھوٹے خان نے سختی سے کہا ہے کہ آپ کو ناشتہ کروا دو اور پھر دوا کھلا دو۔ چھوٹے خان سے کہو مجھے زہر لا دے۔ خدا نخواستہ بی بی جی، ملازمہ دہل کر بولی۔ جاؤ یہاں سے، مجھے کچھ نہیں کھانا۔ مگر بی بی جی جاؤ۔ اس کا لہجہ تلخ تھا۔ ملازمہ چاہ کر بھی کچھ نہ کہہ سکی۔ پورا دن اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ بخار کے باعث اس پر غنودگی طاری ہو چکی تھی۔ رات گئے دورہ اب لوٹا تو اسے کمرے میں ہنوز حالت میں پا کر ملازمہ پر برس پڑا۔ چھوٹے خان بی بی جی نے تو کچھ بھی کھانے سے منع کر دیا تھا۔ اسے غصے کے ڈر سے ملازمہ جلدی سے بولی، تو تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا نا۔ وہ چلایا، میرے پاس فون کہاں ہے چھوٹے خان، آپ کو تو پتا ہے۔ ملازمہ گھبرا گئی۔ زرش، آنکھیں کھولو۔ زرش نے کوئی رد عمل نہیں دیا تو وہ سخت پریشانی میں گھر گیا۔ اسے باہوں میں سمیٹ کر گاڑی میں ڈالنے لگا۔ یوسف کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ ملازمہ کا کہنا تھا کہ وہ زوفیشا کے پاس یوسف کو چھوڑ کر فیڈر تیار کرنے گئی تھی اور زوفیشا نے بھی اپنی صفائی میں پہاڑ کھڑے کر دیے تھے۔ اب خدا بہتر جانے کون سچ بول رہا تھا اور کون جھوٹ۔ وہ سمجھ نہیں پائی۔ اس دن کے بعد سے اس نے زوفیشا سے دوری اختیار کر لی تھی۔ وہ بچوں کو بھی زوفی سے دور ہی رکھتی تھی کیونکہ اس کے حاسدانہ نگاہوں سے وہ بہت خوف کھاتی تھی۔ مورے کی طبیعت بھی اب پہلے سے بہت بہتر تھی۔ بابا جان کا غم بھی کچھ ہلکا ہو چکا تھا۔ زندگی دھیرے دھیرے روٹین پر آ رہی تھی مگر زوفیشا کی بدتمیزیاں اور گستاخیاں بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ وہ کبھی اپنی آوارہ دوستوں کو گھر بلا کر ہاہاکار مچائے رکھتی، کبھی خود رات گئے تک ان کے ساتھ باہر رہتی، کلبنگ کرتی۔ گھر والوں کے لیے اس کی حرکتیں برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھیں۔ اصفی تو اس کی شکل بھی دیکھنے گوارا نہیں کرتا تھا۔ اگر مورے جان کا خیال نہ ہوتا تو وہ کب کا اسے اس بندھن سے آزاد کر چکا ہوتا۔ یہ بات مورے جان کے سامنے بھی بارہا جتا چکا تھا۔ اس کی حرکتیں دیکھ کر مورے جان بھی پچھتانے لگی تھی۔ زرگل کے سامنے تو وہ کچھ بھی نہیں تھی۔ زرگل اتنے اخلاق اور رکھ رکھاؤ والی تھی۔ وہ کبھی کبھی سوچتی تو بہت دکھ ہوتا کہ وہ اصفی کے معاملے میں زیادتی کر گئی تھی مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو دوراب کے کلون کی مہک نتنوں سے ٹکرائی۔ وہ اس کے قریب بیٹھ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھا چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کا ہاتھ زرش کے بالوں میں مسلسل حرکت کر رہا تھا۔ رات بھر اس نے اس کی جان کو ہلکان کیے رکھا تھا۔ کبھی اس کا لمس بے حد نرمی اختیار کر لیتا تو کبھی شدت، اور اب کیسے اس کی جھوٹی پرواہ دکھا رہا تھا۔ وہ بے حد غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک کر اٹھی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ کو جو چاہیے تھا وہ حاصل کر چکے، اب مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجیے۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ اگلے ہی لمحے وہ اس کی سخت گرفت میں تھی۔ سچ ہی تو کہہ رہی ہوں۔ اس کی آنکھیں بھر آ گئیں۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، اور میں اسے ٹھیک کرنا بھی جانتا ہوں۔ دوراب نے اسے بے دردی سے جھٹک دیا۔ میں ملازمہ کو کھانا دے کر بھیج رہا ہوں، کھا لینا۔ پھر تم نے دوائی بھی کھانی ہے، زہر کھلا دیں؟ زرش، بس کرو، بہت ہو گیا۔ تم میرے صبر کا امتحان لے رہی ہو۔ آپ نے بھی میرے بہت سے امتحان لیے ہیں۔ جب خود پر بات آئی تو جواب دینے لگا۔ آپ کا چہرے پر بکھرے سیاہ لٹھوں اور بخار کی سرخی نے اس کے حسن کو نکھار بخشا تھا، یا اس کی نظر کا کمال تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے اس کے حسن میں محور ہو گیا۔ زرش ڈرانے لگی۔ دوراب نے اس کا بازو کھینچا اور سیدھا اس کے سینے سے ٹکرا کر، محبت کرتا ہوں تم سے، تمہاری ذات کے متعلق سارے حق رکھتا ہوں، جب چاہوں یہ حق استعمال کر سکتا ہوں۔ وہ والوانہ محبت سے اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے کہنے لگا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کا حق غلط استعمال کریں۔ زرش نے نفرت سے چہرہ موڑ لیا اور خود کو چھڑاتے ہوئے وہاں سے ہٹ گئی۔ وہ فریش ہو کر کمرے سے نکلی تو
دوراب خود اس کے لیے کھانے کی ٹرے بنا کر لایا تھا۔ کھانا کھا لو۔ مجھے نہیں کھانا۔ اس نے بےرحمی سے اسے نظر انداز کیا اور بیڈ پر آ بیٹھی۔ وہ ٹرے اٹھائے بیڈ پر لے آیا۔ اس نے نوالا بناتے ہوئے اس کی طرف بڑھایا کہ اس نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ زرش زرش، اس نے غصہ دباتے ہوئے اسے دیکھا۔ میں زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ بہتر ہوگا مجھے مجبور مت کرو۔ زرش اس سے بری طرح بدظن ہو چکی تھی۔ اس رات کے بعد تو اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ کھاؤ۔ وہ اتنی تیز چیخا کہ زرش سہم گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہونے لگے۔ اس نے چند نوالے زہر مار کیے اور اس کی ہتھیلی سے گولیاں اٹھا کر نگل لی۔ سر تک کمفرٹ کھینچ کر خود کو چھپا لیا۔ دوراب ایک دو لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر چلا گیا۔ موری جان کو اچانک کھانسی کا دورہ پڑ رہا تھا۔ زوفشان لاؤنج میں مزے سے ہینڈ فری کانوں میں ٹھوس کر فلم دیکھنے میں مشغول تھی۔ گل نیچے بچوں کے لیے فیڈر تیار کرنے آئی تھی۔